سرائے کے استاذ جناب حضرت مولانا عبدالحادی صاحب قاسمی اعظمی دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نصیحت اپنے آواز سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب مولانا عبدالحادی صاحب اسٹیج پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم۔ سعادت واقعی ہے حافظ قرآن ہو جانا، سعادت واقعی ہے حافظ قرآن ہو جانا، رسول اللہ کا دارین میں مہمان ہو جانا۔ یہ دولت بازوؤں کے زور سے حاصل نہیں ہوتی، یہ دولت بازوؤں کے زور سے حاصل نہیں ہوتی، خدا کا فضل ہے انسان کا ذیشان ہو جانا۔ معزز سامعین کرام، یہ مجلس ختم قرآن کریم کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے اور بہت مختصر مجلس ہے۔ اس طرح کی مجلسیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوا کرتی ہیں۔ مسجد کی مجلسیں ہوں، اس طرح چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہوں جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں ختم ہو جایا کرتی ہیں، بہت قیمتی باتیں سامنے آتی ہیں اور ہم سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ لاتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا اور 23 سال کی قلیل مدت میں آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ وہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام۔ اہل عرب یہ کہا کرتے تھے لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین۔ اہل عرب یہ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو اس قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، اس جیسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی لا سکتے ہیں۔ اس قرآن میں ہے کیا؟ پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دعویٰ کیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیش کر دیا ہے، تو اس طرح کی ایک صورت پیش کر کے دکھا دو، اس طرح کی ایک صورت لا کر کے دکھا دو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور اس قرآن کی خاصیت ہے کہ بڑی آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اردو کی کوئی کتاب پڑھیں یا کسی بھی زبان کی کوئی کتاب یاد کرنا چاہیں تو بہت مشکل سے یاد ہوتی ہے اور یاد ہونے کے بعد فوراً نکل بھی جاتی ہے، لیکن قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ایک کلام ہے، ایک بچہ یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور
تھوڑا تھوڑا سبق سناتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال جاتے جاتے پورا قرآن اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ یہ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔